السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے، 16 اگست سن ہے 2020۔ میں گاڑی میں ہوں۔ خبریں اچھی تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ انتظار نہ کیا جائے اور آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، کیونکہ اچھی خبریں کم ہی آتی ہیں پاکستان میں۔ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی جو ہو رہی ہے، اپڈیٹس بھی آپ کی اس کے دوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ خبر آ رہی ہے کہ ایک جو پولیٹیکل ہارمنی ہم توقع کر رہے تھے کہ پورے پاکستان میں ہمیں نظر آئے گی، کراچی کی حد تک وہ مسئلہ حل ہوتا وہ نظر آ گیا ہے۔ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM یہ مل کر کراچی کے معاملات جو ہیں اس کو حل کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے جس میں اسد عمر اور علی زیدی صاحب تھے PTI کی طرف سے، MQ کی جانب سے میئر وسیم اختر تھے اور پیپلز پارٹی کے ناصر شاہ اور اہم جو ان کے حکومتی لوگ ہیں، وزیر اعلیٰ، وہ سب وہاں پر موجود تھے اور اس کی آپ کو روایت دیں گے کہ کیا وہ ہوا ہے معاملہ۔ دوسرا ایک جو ڈیولپمنٹ ہے، جو سچویشن چل رہی ہے سعودی عرب کے حوالے سے، اس میں جو ڈومیسٹک ایک جو ڈیولپمنٹ ہے کہ پارٹی کے اندر یہ ذرا معاملہ شروع ہو گیا ہے اور کوششیں شروع ہو گئی ہیں کہ کسی طریقے سے شاہ محمود قریشی کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ نیا وزیر خارجہ۔ تو اس میں جو امیدوار پہلے سامنے آئے ہیں کوشش کرتے ہوئے، وہ شیریں مزاری صاحبہ، آج انہوں نے بھرپور تنقید کی ہے۔ انہوں نے شاہ محمود یعنی وزارت خارجہ پر تنقید کی ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہتر حکمت عملی ہو سکتی تھی، وہ نہیں انہوں نے اپنائی۔ اور پھر میں تو اس پہ حیران ہوا ہوں پڑھ کے کہ جو ہمارے منیر اکرم صاحب ہیں، جو UN میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں، ایک انتہائی نفیس اور ایک بہت ایکسپیرینسڈ اور سیزنڈ وہ ڈپلومیٹ ہیں، ان کے بارے میں بھی جو لینگویج شیریں مزاری صاحبہ نے آج استعمال کی ہے، وہ مجھے دیکھ کر تو لگا کہ بہت وہ بیتاب ہیں اور بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طریقے سے وزارت خارجہ کا انہیں قلمدان مل جائے۔ اور اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ پولیٹیکلی شیریں مزاری صاحبہ، فواد چودھری صاحب اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہے۔ تو ایک جو پارٹی کے اندر جو وہ ایک کشمکش چل رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ وہ سب کس طرح چل رہا ہے آگے۔ لیکن سب سے پہلے میں اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں، کیونکہ نون لیگ جو ہے اب وہ انہوں نے بھی اپنی ایک اس کے اندر ایک گروپ بن رہا ہے جو ایک حکمت عملی تیار کر رہا ہے، اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا حکمت عملی ہوگی اور شریف خاندان پر کیا امپیکٹ ہوگا اس کا۔ سندھ کے معاملات ہیں وہ اس لیے ٹھیک ہوئے ہیں کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اپنے ایک ویلاگ میں کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں یہ صرف ایک استعمال کرتے ہیں سیاستدانوں کو اور اس کے بعد وہ ان کو پھینک دیتے ہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد یوز کر کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان سے اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ میننگ فل اپوزیشن کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کے روابط تھے پچھلے کئی دنوں سے بیہائنڈ دا سین جو چیزیں چل رہی تھیں، اس میں کریڈٹ گوز ٹو اگین پاکستان ملٹری، ایک بہت سینئر آفیشل پاکستان ملٹری کے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کر کے سیاستدانوں سے کہ جو ان کے درمیان CBMs تھے وہ انہوں نے کہا، اور بیسیکلی جو بھی معاہدہ ہوگا اس کی ایک سائلنٹ سی گارنٹی اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے آئے گی۔ تو میٹنگ کمیٹی بنا دی گئی، اس کی میٹنگ ہوئی تحریک جیسے میں نے کہا اسد عمر صاحب، علی زیدی صاحب، ناصر شاہ، وسیم اختر صاحب اور اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور کئی دوسرے لوگ، انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جناب اب جو کراچی کے معاملات ہیں بڑے سنگین معاملات ہیں اور 70 سے 80% ریونیو کراچی سے آتا ہے، تو یہاں پر اور پھر جو دشمن کی نظر ہے وہ بھی کراچی پر ہوتی ہے، تو اس وقت جو صورتحال ہے خطے میں اس میں بھارت بہت ساری کارروائیاں کر سکتا ہے، تو ایک یونٹی کا میسج جانا چاہیے، تو اس لیے مل کر کام کریں گے۔ اور جو خاص طور پر جو ڈیولپمنٹ ورک ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈرز مل کر کام کریں گے، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں گے، اور اگر یہ شروعات بہتر ہوئیں اور اگر یہ چیزیں کامیاب ہو گئیں یہاں پر جو اب کوششیں ہو رہی ہیں، تو پھر مستقبل میں پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان
اس تعاون کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے، اور جو ایک طرح سے جو ہمیشہ سے ایک بات چل رہی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو حکومت میں شریک ہونا چاہیے، تو پی ٹی آئی کی نمائندہ سندھ حکومت میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ وفاقی حکومت میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہ ہو سکے۔ اب جو رات میٹنگ ہوئی ہے جس طرح سے، اور آپس میں مل کر کام کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، تو یہ کوئی بعد از قیاس نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا بعید از قیاس نہیں ہے، کہ بالکل جو آپس میں ان کا تعاون اس حد تک ہو سکتا ہے۔ اور اس کی یہ ممکن کیوں ہوا ہے، میں نے آپ سے بتایا ممکن اس لیے ہوا ہے کہ بلاول بھٹو نے بہت کوشش کی آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی، اور شہباز شریف صاحب سے انہوں نے بات کی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملا آل پارٹیز کانفرنس اور اس حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے قریبی ذرائع یہ بتاتے تھے کہ اس دفعہ جو آل پارٹیز کانفرنس کا انیشیٹو بلاول بھٹو نے لیا ہے، تو اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی جو اپنی نیگوسیشن کر رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ بیہائنڈ دا سین، وہ اس کو استعمال کرے گی۔ اور جیسے ماضی میں آزادی مارچ کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں تھی کہ وہ تمام کو اس پارٹی، وہ اس وقت جو احتجاج تھا اس کو انہوں نے اپنے حق میں استعمال کیا، اور نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل گئی، تو اب آصف زرداری صاحب کو گیم کھیلیں گے، تو اس لیے شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون اس معاملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن مریم نواز صاحبہ کو یہ پتہ تھا، انہوں نے یہ پیغام بھی بھیجا اپنے والد صاحب کو، ان کو اس وقت نواز شریف صاحب کو بڑا رول دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے پیپلز پارٹی نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے پنجاب میں، سندھ میں، اسی طریقے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اور وہ صرف اس حد تک انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کہ جو نیب کے مقدمات ان کے خاندان پر ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ وہ حکومت سازی میں نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی انہوں نے حکومت سازی کی تو اس میں کسی بندے کو بھیجنا پڑے گا، اور ماضی کا جو تلخ تجربہ انہیں شاہد خاقان عباسی کی جانب سے ہوا ہے، بظاہر تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، لیکن میں اپنے ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ ترین آدمی نے اپنی ایک ملاقات میں شاہد خاقان عباسی صاحب سے یہ کہا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون کا مستقبل ہیں، اور شریف خاندان اب سیاست میں اس طرح سے نہیں آ سکے گا، جس پر شاہد خاقان عباسی نے یہ بات شہباز شریف صاحب سے شیئر کر لی تھی، اور شہباز شریف صاحب نے یہ بات پہنچائی نواز شریف صاحب کو، جس کے بعد نواز شریف صاحب کسی بھی پنجاب میں شخصیت پر اس طرح کا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا ہو تو وہ کسی کو اپنا نمائندہ بنائے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں، کیونکہ وہ اس حد تک خلاف جا چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھیوں نے ایک کوشش کی، یہ جو نیب کے سامنے، ایک دفتر کے سامنے جو کارروائی ہوئی اور یہ جو سارا ہنگامہ رہی، یہ بنیادی طور پر ایک کوشش تھی مریم نواز صاحبہ کی اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کی، اور اس وقت جو کیونکہ مریم نواز صاحبہ کو اور مسلم لیگ نون کے قائدین کو اس بات کی اطلاع مل گئی تھی کہ اب پیپلز پارٹی ایگریمنٹ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اپنی سندھ میں حکومت کو بچانے کے لیے اور ریلیف لینے کے لیے، تو اب یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے، دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی زرداری صاحب نے اپنا ایگریمنٹ کر لیا ہے، پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ مل گئی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کراچی کا کام ہم مل جل کر کریں گے، بنیادی طور پر بیہائنڈ دا سین یہی ہے کہ ریلیف ملے گا اور ایک ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں تحریک انصاف کی اندرونی سیاست، بڑا آج زبردست بیان داغا ہے جناب انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ نے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی پوزیشن ہے اس سے خائف ہیں، خاص طور پر جہانگیر ترین کا جو گروپ تھا وہ اب دوبارہ اس نے اٹیک کیا ہے، یہ ایک موقع ملا انہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی سعودی عرب کے حوالے سے، آج آرمی چیف اور جنرل قمر ڈی جی ISI سعودی عرب کے دورے پر گئے ہیں، اور وہ وہاں پر کنگڈم سے معاملہ طے کریں گے، اور یہاں پر یہ بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ سعودی عرب نے جو سول ہماری حکومت ہے، عمران خان یا شاہ محمود قریشی، ان میں سے کسی سے بھی ملنے سے انکار کر دیا، اور صرف جو اب جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI کے ساتھ وہ بات کریں گے۔ شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا کہ سارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، جو کچھ خرابی تھی وہ ابھی اس دورے میں سیٹل ہو جائیں گے، لیکن عمران خان صاحب اپنی بات وہ بالکل، عمران خان بھی یہی چاہتے ہیں کہ سعودی عرب سے تعلقات خراب نہ ہوں، لیکن کشمیر کے مسئلے پر جو ضرورت ہے اس وقت ڈپلومیٹک چیزوں کی، وہ
OIC کو کرنا چاہیے، یہ عمران خان صاحب کا موقف ہے۔ تو آج انہوں نے منیر اکرم پر بھی بڑی تنقید کی اور اپنے آپ کو ایک موضوع امیدوار بنا کے پیش کیا ہے کہ میں منسٹری آف ہیومن رائٹس میں ہونے کے باوجود میں نے بیرونی خط لکھے ہیں اور ہر فورم پر میں نے آواز اٹھائی ہے، لیکن وزیر خارجہ جو ہیں وہ صرف ایک تقریر کر دیتے ہیں، اور جو مندوب ہیں ہمارے منیر اکرم صاحب وہ بھی وہاں پر کوئی خاص ایکٹیو نہیں ہے۔ تو ایک پورا الزام بھرپور چارج شیٹ دی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ شاہ محمود قریشی کی جگہ وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھال لیں۔ بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ پاکستان کے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور ہم یہ بالکل نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ خراب ہوں، اور اس بات پر بھی جو مخالف لابی ہے وہ عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کو کوئی اور قلمدان دے دیا جائے اور وزارت خارجہ کسی نئے شخص کو دے دی جائے، تاکہ جو سعودی عرب کی اور UAE اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں ان کی طرف سے کسی طرح کی بھی جو ناراضگی ہے اس کو دور کیا جائے۔ ابھی تک عمران خان صاحب نہیں مانے، عمران خان صاحب نے اس بات کو ریفیوز کر دیا، لیکن اس کا جو بہت بڑا جو فیصلہ اس حوالے سے ہوگا وہ جس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI واپس آ جائیں گے تو پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوگی، وہ بتائیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، تو اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن جو بہت سارے جو گروپس ہیں، جو عام آدمی ہیں، وہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی جس پر کوئی اتنا بڑا سعودی عرب کو اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہانہ بنایا گیا، اور سعودی عرب یہ طے کر چکا ہے کہ وہ آگے جا کے ونس فار آل اس معاملے کو سیٹل کر کے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنائے گا، کیونکہ امریکہ کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، اور پھر جو اسرائیل کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے یہ ساری کی ساری اسی طرف لیڈ کر رہی ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان کی فوج کوشش کر رہی ہے، سول قیادت پاکستان کی وہ بھی سعودی عرب سے تعلقات اچھا چاہتی ہے، اچھے تعلق چاہتی ہے، لیکن کشمیر کی کاسٹ پر نہیں، اور اپنی جو ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے ہمیں حکومت سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ماضی کے جو قرضے ہیں، جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے، وہ شاید اتنا زیادہ لیوریج نہیں عمران خان صاحب کو مل رہا، جس کی وجہ سے یہ ایک گمبھیر صورتحال ہے۔ بہرحال جیسے جیسے کوئی حوالے سے اپڈیٹ آئیں گی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔